سب سے پہلے تو جادو اور جنات کی حقیقت کیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ حقیقت اس شے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو۔ جو سلب کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تخت کے نیچے رکھے تھے وہ کتابیں، پھر وہیں سے وہ جادو سکھانا شروع کیا۔ یہ کام کیا کس نے کیا؟ شیطانوں نے۔ وہ جو جعلی کے پاس آپ جا رہے ہو تو کیا اصلی کا نہیں؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن جادو کا توڑ ہے، قرآن الٹا نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت ہی ہے سیدھی سیدھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر آپ الٹا کر دو گے تو بسم اللہ رہے گی، لہٰذا یہ الٹا نہیں ہوتا، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ قرآن کی بے حرمتی سے کوئی جادو وادو نہیں ہوتا ہے۔ تو جادو کا اثر، جیسے ہم آج ایک چیز کو سلب کرتے تو جادوگر سلب ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہمارا عالم ہے، تو نبی تھے، ان کا کتنی طاقت تھی، لیکن جادو بذات خود کیونکہ شیطان زندہ ہے۔ حضرت ایک پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ جنات وجود رکھتے ہیں، تو کیا جادو بھی ایسے وجود رکھتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریف اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو خالق ہے مجھ سمیت چرند و پرند جبل و بحر شمس و قمر جن و انس کا۔ بعد حمد و ثنا لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ویورز، جیسے کہ پروگرام آپ جانتے ہیں سوال و جواب کا، اور آج کا جو سوال ہے اس کے لیے میں نے حضرت سے ٹائم لیا ہے، اور اس میں خصوصی یہ پروگرام جو چاہ رہا ہوں کہ اس میں 3 سٹیپ ایسے ہیں جو واضح ہو جائیں، تو بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں حضرت کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت، یہ جو سوال ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور چاہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ ذرا تفصیلی اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں۔ سب سے پہلے تو جادو اور جنات کی حقیقت کیا ہے؟ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو سیرے سے جادو کو تو مانتا ہی نہیں ہے، اور پھر بیچ میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جادو کو اس حد تک کہ مانتا ہے، وہ تو یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ قرآن سے بھی ہو جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا ویعلمون الناس السحر۔ عرض یہ ہے کہ حقیقت اس شے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو، یعنی جادو حقیقت رکھتا ہے، اور حقیقت جو قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار تو کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا ویعلمون الناس السحر کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تینوں چیزیں بتا دی، یعنی یہاں انکار جادو نہیں ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان بانا گیا کہ ان کے جو تخت کے نیچے سے جو جادو کی کتابیں وہ سلب فرماتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو، انہوں نے جادو کی اہم کتابیں تخت کے نیچے رکھی گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے اس کی تردید فرما دی کہ قرآن نازل فرما کے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ دیکھو جادو کفر ہے، اور نبی سے کفر، کوئی گناہ نبی سے نہیں، یعنی ہے ہی نہیں ان کی ذات میں گناہ، نبی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے مبرہ ہوتے۔ لیکن آگے کس نے کیا؟ یہ شیاطین نے۔ اب شیاطین نے 2 کام کیا کہ ایک تو یہ کیا کہ وہ جادو جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، جو سلب کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، تخت کے نیچے رکھے تھے وہ کتابیں، وہی انسان کے روپ میں آ کر کے کہتے ہیں اصل خزانہ یہ ہے۔ پھر وہیں سے وہ جادو سکھانا شروع کیا۔ یہ کام کیا کس نے کیا؟ شیطانوں نے، لوگوں میں غلط فہمی پھیلا دی۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بزرگوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ کر کے گمراہی پیدا کرتے۔ دیکھو اس میں باقاعدہ اس آیت کے اندر اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں گے تو یہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یعنی سکھاتے تھے جادو، کیا؟ شیاطین، انسانوں کو، یعنی انسانوں کے استاد جادو میں کون ہے؟ شیطان۔ تو یہ خاص علم جو ہے یہ شیاطین کے پاس، اس لیے تو انسانوں کو انہوں نے سکھایا ہے۔ اب جب قرآن سے ثابت ہو گیا تو اس کا انکار تو سیدھا سیدھا کفر ہو گیا۔ اب جس طبقے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی پہلے مانتے نہیں تھے، جادو ہے نہیں، تو ادھر سے بھی وہ کفر تھا، اب کہتے ہیں جی قرآن سے بھی جادو ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ خطرناک باتیں ہیں، کیونکہ عرض یہ ہے کہ میں عرض عوام کو بھی کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں کہ آپ جب کبھی بیمار ہوتے تو ماہر ڈاکٹر کو تلاش کرتے، اس لیے کوئی بھی علم ہے اس میں مہارت اس کو حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ ہم سے تو زیادہ آج کل یہ مشینیں اور گوگل والے جو ہے نا،
انہوں نے پہچان لی، جان لی. وہ مشین میں نہ ہو تو بندے کا پورا حوالہ آپ کو دے دیں گے کہ یہ کیا کیا جانتا ہے، کس کس چیز میں یہ ماہر ہے. بالکل صحیح فرمایا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ایسی اللہ نے دنیا ان کو نہیں دی ہے. تو جادو ایک حقیقت ہے اور لوگوں کو اس سے پہلے فکر کرنی چاہیے. اب میرا سوال یہ کہ بھائی اس کو بدنام کرنے کے لیے کہ جو ان کے معالجین تھے کہ لوٹتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بھائی آپ کہیں بھی جاؤ آپ ہدیہ لیتے ہو. آپ جو کاروبار کرتے ہو بغیر پیسوں کے نہیں کرتے. جو انسان پیٹ رکھتا ہے اللہ نے اس کا رزق اس سے وابستہ رکھا ہے. اگر اس پیٹ رزق کے ساتھ اس کے کام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو انکار اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جی پیسے لیتے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بدنام کر دیتے جی ڈاکٹر جی لوٹتے. تو بتائیے اب وہ جو جعلی کے پاس آپ جا رہے ہو تو کیا اصلی کا نہیں؟ اگر وہ کاروبار کرتا ہے، کام کرتا ہے، 24 گھنٹے ایک شخص کام کرے، اپنے بچوں کا رزق تلاش کرے، تو وہ آپ کی خدمت کیا کرے؟ خدمت کیا کرے؟ صحیح فرمایا سر. اور کسی میں یہ تو توفیق نہیں کہ اس کو جا کر کے کچھ دے دے، تو یہ غلط ہے. تو ان کے ماہرین سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو جادو کی جو میں نے آپ سے عرض کی، قرآن و حدیث میں حضور پر جادو ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، مقابلے موجود ہے، اس پر تفصیلی باتیں آپ کے ساتھ ہو چکی ہے اور اس میں بھی بار بار آپ کو وضاحت کی جاتی ہے کہ جادو برحق ہے. لوگ اس چیز کو سمجھے. میں عرض کر دوں کہ جو اس سے دور ہو رہا ہے وہی نقصان ہے. جو نہ بھی سمجھے. اور حضرت جیسے کہ آپ نے بتایا نا یہ قرآن سے جادو ہونے کا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مطلب قرآن کی بے حرمتی کی جائے یا الٹا طریقے سے لکھا جائے تو اس سے وہ جادو کو کروایا جاتا ہے. یہ تو صریح کفر ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن جادو کا توڑ ہے. اس کے لیے قرآن ہر بیماری کی شفا کے لیے اللہ نے نازل فرمایا وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور الٹا کوئی قرآن ہوتا نہیں ہے بھی. قرآن میں الٹا سیدھا کہاں سے آ گیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس سے بڑی یہ بھی پھر مولوی بنتا ہے کہ جی کہتے ہیں جی الٹا قرآن ہوگی. یہ اغلاط العوام ہمارے ہاں ہے. یہ کہ عوام جو ہے ایک بیوقوفانہ باتیں مشہور کر دیتے جی الٹا قرآن. قرآن الٹا نہیں ہے. تو قرآن کی آیت ہی ہے سیدھی سیدھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر آپ الٹا کر دو گے تو بسم اللہ رہے گی نہیں. تو آیت تو بسم اللہ، الفاظ تو نہیں. الفاظ کہہ رہے دو، اصل چیز آیت ہے. ان الفاظ سے جو آیت لکھی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو حرف ہے اس سے لکھے گئے، تو اگر ان حروف کو آپ الٹا کر دو گے قرآن نہیں رہے گا بلکہ یہ اور چیز بن جائے گی. اور نہ یہ قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہٰذا یہ الٹا نہیں ہوتا. یہ جہالت کی باتیں ہیں. یہ بھی کفریات لوگوں میں مشہور ہے اور یہی وجہ ہے کہ ماہر اس چیز کو سمجھتا ہے. اسی طرح جو کہتے ہیں جی قرآن کی بے حرمتی سے جادو ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے. قرآن کی بے حرمتی سے کوئی جادو وادو نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی بے حرمتی سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. وہ ان کفار میں شامل ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یعنی ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے. کیا بن کہ ان کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، ان کے آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہے، ان کے دل بھی. اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ دیکھ نہیں سکتے؟ مطلب ہدایت کی بات کے لیے اس کی سب چیزیں بند. تو اس لیے یہ بے حرمتیاں کرائی تھی. جادو کی نہیں. شیاطین نے یہ ہیلا ایسے مرتد کے لیے استعمال کیا ہے کہ جو کفر کی ایسے کافر بن جائے کہ یہ دوبارہ اسلام کی طرف نہ لوٹے. حضرت یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بتایا کہ ان کے تخت کے نیچے کتابیں رکھی گئیں یا جادو کی انہوں نے سلب کی جیسے شیطان نے پھر بتایا، تو یہ کتابیں اب بھی جا کر کہیں موجود ہے یا سلیمان علیہ السلام کے ٹائم سے ہی شیاطین نے انسانوں میں پبلک میں یہ جادو عام کیا، سکھانا شروع کیا؟ اسی ٹائم میں ہوا تھا. وہ جب جادو عام تھا تو کتابوں کو حسول پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت کو سلب کر کے تخت کے نیچے رکھ دیتے تھے. تو جادو کا اثر، جیسے ہم آج ایک چیز کو سلب کرتے تو جادوگر سلب ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہمارا عالم ہے. تو نبی تھے، ان کا کتنی طاقت تھی. باقی شیاطین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیتے، ان کی غلامی میں رہتے تھے. تو یہ انہوں نے اس وقت تک ان کی وہ چیزیں نہیں چلتی تھی. جیسے ہی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کو اللہ نے موت کا ذائقہ چکھایا اور آپ دنیا سے جب پردہ فرما گئے تو وہ پھر انسان کے روپ میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ اصل خزانہ تو ادھر ہے. اس کے بعد ان کو، کیونکہ اب شیطان کو بتا دیتے ہیں، اگر آپ کسی عام آدمی کو بولیں کہ یار یہ شیطان ہے، چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، تو اس کے راہ پہ نہیں چلے گا. وہ تو لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہ. اب نبی کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا، تو بزرگ کی شکل اختیار کر کے آ گیا اور کہا کہ بھائی اصل خزانہ ہے. تو وہ چیز جو منسوب کر دی، جو غلط تھی، کس کی طرف کر دی؟ رسول کی طرف. جیسے ہمارے ہاں من گڑت حدیثیں نبی کی طرف منسوب کرے، تو وہ روایت بھی انہوں نے من گڑت جو ہے نا کس کی طرف منسوب کر دی؟ نبی کی طرف. تو لوگوں نے جب دیکھا تو ثبوتاً وہ مل بھی گیا.
تو وہ آج چل رہا ہے نا حضرت؟ ہاں تو وہ چل رہا ہے. جیسے کہ اگر کوئی نام تو نہیں لینا چاہوں گا مگر ایسی کوئی ممالک یا ایسا کوئی ایک مذہب یا قبیلہ جو شیاطین کی پوجا کرتے ہیں وہ آج بھی ان کتابوں سے مدد لے رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ جادو نہیں ہوتا. اس کے بارے میں پروپیگنڈا شامل ہے. اس کے بارے میں کوئی محققانہ بات تو میرے سامنے نہیں ہے کہ میں کہوں گا اس دور کی کتابیں اس وقت موجود ہے یا نہیں، کیونکہ تحقیق نہ ہو تو نہیں. لیکن جادو بذات خود، کیونکہ شیطان زندہ ہے اور کوئی مخلوق جب زندہ ہوتی ہے تو وہ علم سکھانے والا ہے، اس کے لیے ان کتابوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، تو اس میں شیاطین جو ہے وہ سحر سکھاتے ہیں، جادو سکھاتے ہیں. تو اب اس کے لیے ضروریت نہیں کہ جب وہ خود آج بھی استاد موجود ہیں تو ہر لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. جیسے آپ میرے پاس مثال کے طور پہ شاگرد یا کتاب میں اگر ایک عالم ہے، ضرورت تو نہیں ہوگی میرے پاس آپ آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے تو میں شاگرد تو بنا رہا ہوں نا. ٹھیک، بالکل. تو مجھے اب کسی کتاب کی ضرورت تو نہیں ہے جب تک استاد میں، جب استاد موجود ہے تو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس وقت کتابوں کو انہوں نے سلب کر لیا تھا. لہٰذا اصل چیز اللہ نے جو وجہ بیان فرمایا کتاب نہیں، شیاطین فرمائے. صحیح. تو شیاطین کی جو اصل شیطان دشمن ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، تو اس سے واضح ہے کہ وہ سکھانے والا ہے انسانوں کو. یہی وجہ ہے کہ وہ مفروضوں پر تو آتا ہے مگر حقیقت کا انکار کرواتا ہے. حضرت ایک پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ جنات وجود رکھتے ہیں تو کیا جادو بھی ایسے وجود رکھتا ہے؟ دیکھو جنات مخلوق ہے، جادو بھی مخلوق ہے، لیکن جادو علم ہے اور یہ علمی چیز ہے، اس کا وجود ہے، اس سے تعلق نہیں ہوتا کہ علم ہے، بلکہ یہی چیز، یہ علم جو ہے وجود والی چیزوں کو خراب کرتا ہے. تو وجود تو ہے اس کا، کیونکہ ایک علم ہے، علم کا بھی وجود ہوتا ہے، اس کی بھی صورت ہوتی ہے، لیکن بحالت جسم نہیں ہوتا. یہ جنات جسم رکھتے ہیں لیکن وہ مختلف شکل میں آتے ہیں، مگر جادو علم ہے. جیسے علم کے ذریعے آپ کسی شے کو قابو کرتے ہو تو جادو بذات خود ایک علم ہے. ٹھیک ہے حضرت، ایک بات یہ بڑی پیاری بات کہی، تو میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا. کہیں پڑھا بھی گیا ہے، میں نے بھی جو سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی ان پر جادو ہوا تو ان سے ان کی موت واقع ہوئی تھی. تو اس بات میں حقیقت ہے؟ یہ میری تحقیق میں تو نہیں ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہو، لیکن میری تحقیق میں بھی دیکھوں گا. زبردست. اور اچھا حضرت، ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علم بخشا، اس لیے میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ملکی سطح پر کیا یہ ممکن ہے کہ ملک پہ جادو کیا جائے؟ اور ایسی کیسی آپ کے سامنے آئے ہوں گے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پبلک کو نہیں بتانا چاہیں گے، مگر میں مختصراً میں کسی وجہ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار جادو ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے یہ کروا دیا ہے، کسی ملک پہ جادو ہو جانا، اور یہ ناممکن سی بات ہے. ملکی سطح پر جادو اثر کرتا ہے، مقابلہ بھی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقابلہ جو ہو رہا تھا یہ دین اور اسلام کا ہے، لیکن ایک لحاظ سے اگر فرعون کی حکومت ختم ہوتی ہے تو بادشاہت تو اسلام کی آئی، ایک ملک آپ کے اس میں، تو اس ملک کو بچائے. تو یہ ہے کہ وہ ملک بچانے کے لیے اس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنی حکومت کے لیے لڑ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام دین کے لیے. تو دین اور ملک کی ہی تو لڑائی ہے اور اس ملک کو دین کے تابع کرنا ہوتا ہے. تو یہ برحق ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس اس وقت حکومت پر تھی جس وقت آپ پر جادو کیا گیا، اس وقت آپ مدینے پہ حاکم تھے، تو آپ پہ جادو کیا گیا کہ آپ کو جو نہ ہو تو اس تاکہ حکومت آپ کی ختم ہو جائے. یہ یہودیوں کی سازش تھی. اس کا تکوینی طور پر باقی باتیں وہ میں آپ کو تو نہیں بتاؤں گا، نہ آن ایئر کہہ سکتے، لیکن جو کام ہو کرتے پھر وہ پلٹنا بھی برداشت کریں. بالکل صحیح فرمایا. میں آپ سے پوچھنے بھی یہی چاہ رہا تھا مگر وہ ٹھیک ہے، آپ نہیں بتائیں، کچھ باتیں ہوتی جو راضی رہے تو بہتر ہے. تو ویورز، یہ سوال اور جو جواب جس طریقے سے آپ کو ملا تفصیلاً، تو کافی لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ جادو ہوتا نہیں ہے اور جو سمجھ رہے تھے کہ جادو بالکل سرے سے نہیں ہے، تو حضرت نے فرما دیا. تو انشاءاللہ کچھ باتیں جو آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئی ہو، کنفیوژن ہو، تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی آپ کا ایسا سوال جو ہم سے جاننا چاہتے ہو تو لازمی کمنٹ کریں. مجھے اور حضرت کے لیے مجھے اور حضرت کو دے اجازت. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سوال کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.